बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की जो तलवार लटक रही है, इस मामले पर इमरान खान ने सबको गिरेबान से पकड़ लिया है और धांधली के सबूत जो हैं अब ना सिर्फ वो इकट्ठे कर लिए गए हैं, बल्कि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब इमरान खान ने बाकायदा तौर पर न्यूट्रल्स नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का जो मंसूबा है धांधली का, नाम लेकर बयान देकर उन्होंने इस वक्त इस मंसूबे को दबरदूस किया है। जबकि दूसरी जानिब बीबीसी की एक इंतहाई तहलका खेज़ रिपोर्ट जारी हुई है जिसने मुख्तदर हलकों पर बिजलियां गिराई हैं। इस वक्त सूरत हाल बन क्या चुकी है और किस तरह से कुछ मीटिंग्स हुई हैं, और ये मीटिंग्स खुफिया इदारों की मीटिंग्स हैं जो कि इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, और ये लाहौर में होने वाले और पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी और मुख्तदर हलके और उनका जो इस वक्त स्टैंडिंग है पाकिस्तान की पब्लिक में, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज किस तरह से इस इम्पोर्टेड सरकार और इस रिजीम के गले की हड्डी बन चुका है, इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त उन्हें कहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, किस तरह से नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें हो रही हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, उनका भी जायज़ा ले लेते हैं। अब जिस तरह से एंकर इमरान रियाज को घुमाया फिराया जा रहा है, मुल्क में आइन और कानून और एक निज़ाम जो होता है उसका बदतरीन किस्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, और मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये इमरान रियाज के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, ये मुल्क के निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके तो हौसले बुलंद हैं, उसकी तो मुस्कुराहट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वो तो कह रहा है तू इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। लेकिन अब उन्हें चकवाल से जब छोड़ा गया तो ज़ाहिरी बात है अगली पुलिस तैयार थी इमरान रियाज को ले जाने के लिए, तो ये लाहौर बेसिकली लेकर जाना था इन्होंने, और इन्होंने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। जबकि ये दरख्वास्त इनकी मुस्तरद हुई और इमरान रियाज को जुडिशल भेज दिया गया और लाहौर पुलिस ने लाहौर लेकर इन्हें जाना था। अब इस सब के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान रियाज को 12 बजे से पहले कल जो है ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने कानून को भी देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अब हर शहर के अंदर इन्हें लेकर जाया जा रहा है। जबकि इत्तलात ये इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं और जो सहाफ़ी इनका कुछ पीछा कर रहे हैं कि इमरान रियाज को लाहौर टोल प्लाजा पर पुलिस वैन से उतारा गया और उस गाड़ी में मुंतकिल किया गया जो कि एक सिविलियन यानी कि एक नॉर्मल गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी नहीं थी। और कुछ देर पहले जो सियाल मोड़ का क़याम ताम है, जो इंटरचेंज है, वहाँ पर इस गाड़ी से 2 सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद जो हैं वो निकले, और जो सहाफ़ी पीछा कर रहे थे गाड़ियों का, ऑब्वियसली देख रहे थे कि बंदे को लेकर कहाँ पर जा रहे हैं, उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों को पुलिस की वीडियो बनाने से मना किया। और ये पुलिस वाले नहीं थे, ये नामालूम अफराद थे, ये सिविलियन कपड़ों में अफराद थे। और अब यहाँ पर सवालात उठ रहे हैं कि पुलिस वैन से उतार कर इस आदमी को, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का मुजरिम है, सच बोलने का जिसने जुर्म किया है, उसे क्यों एक सफ़ेद गाड़ी के अंदर ले जाया जा रहा है, और 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम क्यों सर जोड़कर बैठी है कि इसे 1 या 2 दिन मजीद रखा जाए, फिर अदालत में पेश किया जाए। और इत्तलात यही हैं कि इन्हें थाना कोतवाली जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, और पूरी कोशिश है कि इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड इनके दोस्त, इनके साथ बाकी सहाफ़ी, चूँकि एक बड़ा ख़ास किस्म का चेक रखे हुए हैं और रात को भी नहीं सो रहे, दिन को भी नहीं सो रहे, और लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये इस वक्त उनके दोस्तों, भाइयों और दीगर सहाफ़ियों ने इन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की जो मज़मूम और गंदी कोशिशें हैं उन्हें तो बुरी तरह से एक्सपोज़ कर दिया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से भी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे कहा गया कि आपने ए पॉलिटिकल होना है, सियासत में आपने किरदार अदा नहीं करना, और जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है उसमें आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, आपने सियासतदानों से मुलाकात नहीं करनी। अगले दिन DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने भी ये कह दिया। ऑल्दो एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर आप कह लें कि एश्योरेंसेस मिल रही हैं, और साथ उनके लिए ये पैगाम भी था
تھا جب یہ خبر آئی تھی تو یہ پیغام دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت دیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اور اس طرح کے آپ اب بھونڈے الزامات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر نہ لگائیں. لیکن اب معاملہ اس سے بھی الٹ ہو گیا ہے اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اندر تحریک انصاف نے پری پول دھاندلی کے شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور دھاندلی کے ثبوت پارٹی قیادت کے سامنے اس وقت رکھ دیے گئے ہیں, جس کے بعد ووٹوں کی رد و بدل کے ثبوت میڈیا اور قوم کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا گیا. یعنی کہ دھاندلی کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر ان کے گریبان سے پکڑا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو اعجاز احمد چودھری ہیں انہوں نے گزشتہ روز یہ بتا دیا تھا کہ ضمنی انتخابات میں حکومت نے پری پول دھاندلی کا آغاز کر دیا ہے. سرکاری ادارے نون لیگ کے امیدواروں کی الیکشن مہم میں مصروف ہیں اور پی پی 170 اور پی پی 167 جو ہیں ان میں یوٹیلیٹی سٹورز اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی امیدواروں کے تسلط میں ہیں یہ سب کچھ, اور شناختی کارڈ جمع کر کے آٹے دیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. جبکہ مقتدر حلقوں کے لیے بھی یہ بات بڑی الارمنگ ہے کیونکہ دوسری جانب اب عمران خان جو ہیں وہ جارحانہ موڈ میں آ گئے ہیں. دیکھیں مذاکرات کے دروازے کھلے, نمبر عمران خان نے کل کر دیے ان بلاک, بہت سے پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی آئے, بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جنہوں نے ٹرسٹ کو بڑھایا اور جو اعتماد کا فقدان تھا اس اعتماد کے فقدان کو ختم کیا گیا. لیکن بہت سی چیزیں ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہیں, بہت سے سوالات ابھی بھی ہیں اور بہت سی چیزوں کے اوپر ابھی بھی عمران خان ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, میں زیادہ کوئی ہوپ فل نہیں ہوں, خان صاحب نے بہت بڑی پیشکش کی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے زیادہ کوئی توقع یا امید نہیں ہے کیونکہ 17 جولائی کا دن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات کیسے ہونے ہیں. اور اب تو خان صاحب نے نیوٹرلز مقتدر حلقوں سے بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کو کوٹ کر کے ڈائریکٹ دھاندلی کا الزام لگا دیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت اگر مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے, میں ڈرتا نہیں ہوں. پی ٹی آئی نے 17 جولائی کو کلین سویپ کرنا ہے اور اس کلین سویپ کو کوئی روک نہیں سکتا. اور خوشاب روانگی سے قبل انہوں نے بیسکلی لاہور سے خوشاب جانا تھا اور وہاں پر جلسہ ہے اور انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا کہ مجھے گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت دنیا کے اندر ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے 1000 درجہ بہتر ہے میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں, تو میں مذاکرات تو ان سے کروں گا نہیں, لیکن اس وقت میں تمام تر اداروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے رپورٹ بھی شیئر کر دی ہے کہ کس طرح سے جو ای وی ایم تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ 163 انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے کہ 163 ریگنگ کے طریقے ہیں, یعنی کہ دھاندلی کے 163 طریقوں میں سے 130 طریقوں کو ہمیشہ کے لیے یہ جو ای وی ایم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ ختم کر سکتی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کیوں اسے کیا. اب یہ دھاندلی کا رونا یہ تو رو نہیں سکتے کیونکہ یہ خود دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے اور یہ صرف اور صرف ان کا مقصد اور نصب العین دھاندلی ہے. جبکہ اب اس ساری صورتحال کے اندر عمران خان نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مکمل طور پہ ان دو خاندانوں نے کرنا تھا اور اب انہوں نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام لیا, یعنی کہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے اندر یہ سیاسی جماعتیں اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مل کر جو ایک ریگنگ کا ماحول بنا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ obviously بیانات آ رہے ہیں لیکن خان صاحب کو وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے غالباً ایسا لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہے. آلدو انہوں نے مذاکرات کے دروازے کھول دیے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنا پریشر بلڈ اپ جو کر رہے ہیں اس پریشر کو کم کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اس وقت اگر پریشر بلڈ اپ ہوگا تبھی جا کر چیزیں ٹھیک ہوں گی, نیوٹرل طریقے سے ہوں گی اور فری اور فیئر طریقے سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. جبکہ سارے کے سارے معاملے کے اندر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اور ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ مقتدر حلقوں کی اور ایجنسیز جو ہیں ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے لاہور میں اور اس پورے الیکشن اور اس کے اندر جو اسٹریٹجیز ہیں ان کا بھی بڑا تفصیل کے اندر جائزہ لیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کے لیے بڑی الارمنگ ہوگی اور اس کا عنوان ذرا آپ سن لیں کہ کیا نواز شریف اور عمران خان کی تنقید نے فوج کی سیاسی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے نواز شریف نے کھل کر تنقید کی, اب پاکستان تحریک انصاف کھل کر تنقید کر رہی ہے اور اس میں جو بیسکلی اگر دیکھا بھی جائے, اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پورے کا پورا معاملہ, یہ پوری جو سچویشن ہے اس میں اس تنقید نے بہت سا کردار ادا کی ہے. یعنی کہ جو بات غالباً پیپلز پارٹی کو 70 کی دہائی میں سمجھ آئی تھی اس کے 20 سال بعد وہ بات نواز شریف کو 99 میں سمجھ آئی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو وہ بات 2022 کے اندر مزید 20 سال کے بعد سمجھ آئی ہے اور اب قوم جو ہے اسے ایک کنسنسس
کی طرف جا رہی ہے کہ جو کردار ہے سیاسی مقتدر حلقوں کا، اور آپ اگر دیکھ لیں کہ نواز شریف کی اسٹریٹجی دیکھ لیں، نواز شریف کھل کر تنقید کرتا تھا اور اس نے اس وقت مقتدر حلقوں کو بھی کمزور کر دیا، عمران خان کو بھی حکومت سے گرا دیا، اس نے تو ایک تیر سے دو شکار کیے۔ لیکن اس وقت یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ جو سیاسی کردار ہے مقتدر حلقوں کا، اسے بہت ہی طریقے سے اس وقت وہ کمزور ہو چکا ہے، کیونکہ شاید اگر آپ اس کی روٹ کاز کو دیکھیں تو نواز شریف اور عمران خان شاید اس معاملے کے اندر آلدو الگ آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن جو مقتدر حلقوں کا کردار ہے سیاست کے اندر وہ ایک پیج پر آتے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی آلریڈی اس پیج کے اوپر ہے، تو اب اگر مقتدر حلقوں کے ساتھ کوئی معاملات طے کر کے حکومت میں آتا بھی ہے تو شاید مقتدر حلقے ایک تو اس قدر آپ سمجھ لیں کہ طاقتور نہ ہوں، اور وہ اس پوزیشن آف سٹرینتھ میں نہیں ہوں گے، وہ پوزیشن آف ویکنس میں ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا الارمنگ فیکٹر ہے، اور obviously this is a matter of concern۔ اس پر بیٹھ کے انہیں سوچنا ہوگا کہ what went wrong، اور عوام کے اندر بھی جو مقبولیت ہے انفارچونیٹلی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے اور یہ دیکھ کے، لیکن وہ مقبولیت بھی سوشل میڈیا اس کا بڑا ایک واضح غماز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔